یہ جو معاشرے میں اب ہم اتنا تشدد دیکھ رہے ہیں اور ہر دفعہ یہ دیکھنے کے بعد ہم شوق ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. کیا آپ کو شوق لگتا ہے جب یہ اس طرح کے کوئی بہت ہی زیادہ دل ہلا دینے والا واقعہ ہو جائے، جیسے یہ سیال کوٹ میں ہوا ہے، یا پھر یہ جو مینار پاکستان کے اوپر ہوا، یا یہ جو نور مقدم والا کیس ہوا؟ ہاں، دل پہ تو چھریاں چلتی ہیں. خیال آتا ہے کہ کیا ہم اتنا نیچے گر بھی سکتے تھے؟ کیوں گرے؟ میرے خیال میں نفرت کی بیج جب بوئی جاتی ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے. وہ نفرت ہم اپنی تعلیم میں ڈالتے ہیں، اور وہ تعلیم صرف مدارس میں نہیں جہاں یہ عام ہے، لیکن ہمارے اسکولوں میں بھی. اپنے نصاب کو دیکھیے، نصابی کتب کو دیکھیے، اساتذہ کے رویے اور وہ جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اس کو دیکھیے، تو پاکستان کا جو نصاب ہے دنیا کے دوسرے ملکوں کے نصاب سے بہت مختلف ہے. یہاں ہم نے ان کو صرف ایک ہی چیز بتائی ہے، وہ یہ کہ مذہب پڑھو اور خوب پڑھو اور اس طرح تم اچھے انسان بن جاؤ گے. لیکن ایسا تو نہیں ہوا یہ ہے کہ ہم نے ان کے اندر مذہبی تعصب اس حد تک بھر دیا ہے کہ وہ کسی پر بھی ان کے جذبات اس قدر جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پر یہ انگلی اٹھائے کہ اس نے کوئی گستاخی کی ہے تو پھر ہجوم جمع ہو جاتا ہے اور پھر اس شخص کی خیر نہیں. یہ تو ہم نے مشعل خان کے واقعے میں دیکھا، سیال کوٹ میں دیکھا، جگہ جگہ ہم نے دیکھا ہے. اور خاص طور پر جب جس پر اٹھائی جاتی ہے، انگلی اٹھائی جاتی ہے، وہ غیر مسلم ہو تو بس پھر اس کی خیر نہیں. ہم کوئی دوسرے مذہب کو اپنے اسکولوں میں پڑھانے نہیں دیتے. آپ نے جو آپ کے نزدیک جو آپ نے تشخیص کی نا اس مسئلے کی، وہ یہ ہے کہ بھی نصاب کے اندر جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو جو چیزیں پڑھا رہے ہیں اس میں بہتری کی گنجائش ہے. یہی سوال میں اگر افتخار عارف صاحب آپ کے پاس لے کے جاؤں سر، چونکہ آپ کی تو بہت گہری نظر ہے اور آپ کے کلام میں تو آپ بار بار مطلب آپ تو یہ پورے پروسیس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈی جنریشن ہوئی ہے سوشل فیبرک کی. صرف نصاب میں ہی مسئلہ ہے سر، یا کچھ اور بھی عوامل ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ ہیں؟ دیکھیے، یہ تو بنیادی بات ہے کہ ہمارے اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے، جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ انتہا پسندی یا جو مذہبی جنونی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، یہ ایک دن میں تو نہیں آئی ہیں. حکومتیں ان کے ساتھ مفاہمت کر لیتی ہیں اور آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں، دو ایک کالم آ جاتے ہیں اور بس. تو یہ جو اخلاقی انحطاط ہے اس میں ظاہر نصاب کو بہت دخل ہے، لیکن ہماری جو اکثریت ہے وہ تو تعلیم ہی سے محروم ہے، اور بڑا حصہ ایسا ہے جو یعنی اس کالجوں میں اور یونیورسٹیوں تک نہیں پہنچ پاتا. تو ان کی جو اخلاقی انحطاط کی ذمہ داری ہے وہ معاشرے پر ہے. ہم اس کو نصاب تعلیم سے وابستہ ضرور بلا شبہ وہ ایک بنیادی عنصر ہے، مگر پورا جو ہمارا نظام معاشرت ہے وہی اس قدر بکھراؤ کا شکار ہے کہ ہر طرح کی انتہا پسندی آپ کے ہاں. آپ اپنی اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یعنی شرمناک، اپنے آپ کو آدمی بہت ہی شرمندہ محسوس کرتا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیے، اتنا بڑا واقعہ ہوا تحریک لبیک پاکستان والا، سیال کوٹ والا، آپ مجھے بتائیے کہ حکومت جو ہے وہ درمیان میں کس کو لا رہی ہے؟ مولانا منیب الرحمان صاحب کو. یعنی یہ تو یعنی بالکل ہی ایسا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آدمی حق چک رہ جاتا ہے کہ بھئی ہم کس طرح کے لوگ ہیں. یعنی جن لوگوں نے مسئلے پیدا کیے ہیں انہی لوگوں کو ہم ثالث بنا کر اور پھر ان سے سمجھوتے کرتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ کے نزدیک ایجوکیشن مسئلہ ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی تعلیم تک رسائی نہیں ہے، تو یہ پورے معاشرے کے جو رویے ہیں اس کی طرف آپ نے نشاندہی کی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں،
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।